ہر آدمی کا عمل نامہ ہم نے اس کے گلے کا ہار بنا دیا، وہ قیامت کے دن اس کو اس کے سامنے کھول دیا جائے گا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنے نام اعمال کو خود پڑھ لے، تو اپنے حساب کے لیے خود ہی کافی ہے۔ اپنے حساب کے لیے تو اس دن ہر آدمی خود بخود اس کو عربی آ جائے گی، عربی یہاں انگوٹھا لگانے والا وہ بھی اس دن عربی۔ اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک، اپنا اپنا نام اعمال پڑھ لو، تو نام اعمال تو عربی میں لکھے ہوئے ہوں گے، عربی میں لکھے ہوئے ہوں گے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، آج ہم ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ اور ایک وہاں پر اعمال، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اعمال دوبارہ اللہ جل شانہ واپس کر دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جنت میں پہنچ کر جنت والوں کو ان کی نیکیاں واپس کر دیں، دوبارہ استعمال کرو۔ انہی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں پہنچے، پھر انہی نیکیوں کی وجہ سے اور گناہ کرنے والوں کی بھی سفارش کر کے ان کو بھی جہنم سے نکال کر لے آؤ، کوئی 2 کو، کوئی 4 کو، کوئی لاکھوں کو دوزخ سے نکالیں گے۔ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک ایک آدمی، میری امت کا ایک ایک آدمی قبیلہ ربیہ اور مضر سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے نکال کر لائے گا۔ میری امت کا ایک ایک آدمی، ربیہ اور مضر یہ 2 بہت بڑے قبیلے تھے۔ مضر خاندان اسی کے اندر، یہ قریش بھی اسی میں سے تھے، قریش سارے کے سارے اسی مضر اور ربیہ قبیلے عرب کے بڑے قبیلے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ربیہ اور مضر قبیلے کے جتنے لوگ ہیں، میری امت کا ایک ایک آدمی ربیہ اور مضر کے قبیلوں سے زیادہ انسانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ وہاں ہر ایک کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، ہر ایک کو ان کے بڑوں کے ساتھ بلائیں گے۔ ایک تو انبیاء کے ساتھ امتوں کو بلائیں گے، لیکن اس کے تابع بھی، اس کے تابع بھی جو جتنوں کی جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، ان ساروں کے ساتھ ان ساروں کے برابر اللہ جل شانہ اس کو جنت دیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ایمان اور یقین کو بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے جان لگانا، محنت کرنا، یقین میں حاصل کر لوں، یہ فیکٹری مل جائے اس سے بڑی بات، اس سے بڑی چیز ہے۔ یقین میرا بن گیا تو اس پر اللہ اتنی بڑی جنت مجھے نصیب فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ زندگی بناتے ہیں، اعمال سے زندگی بنتی ہے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تبلیغ کے تقاضوں میں لگے رہو گے، قربانیاں کرو گے تو کھاؤ گے کہاں سے؟ الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ اللہ نے بات فرمایا قرآن پاک میں، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے سارے وعدے دھوکہ ہی دھوکہ ہیں۔ یہ شیطان وعدے کرتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، اس کے وعدے سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ وعدہ کرتا ہے، یہ ڈراتا ہے، اس کا ڈرانا، یہ سب وعدے جھوٹے ہیں۔ اور جہنم میں جا کر وہ خود کہے گا سارے جہنم والوں سے، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، سارے دوزخ والوں کو کہے گا کہ ایک طرف اللہ کے وعدے تھے، ایک طرف میرے وعدے تھے، تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے رحمان کو چھوڑ کر میری بات مانی، تمہارے جتنا بے وقوف کوئی تھا۔ ایک طرف اللہ کے وعدے تھے اور ایک طرف شیطان کے وعدے تھے۔ اللہ کے وعدے سچے تھے، ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان، میں کوئی زبردستی تو تم سے گناہ نہیں کراتا تھا، میں تو صرف تمہیں ترغیب تھوڑی سی دیتا تھا بس، اور تم میرے پیچھے چل پڑتے تھے، میرے پیچھے چل پڑتے تھے۔ تو پھر وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کے میرے ساتھ دوستی لگائی۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہاں آدمی پچھتائے گا کاش کہ میں فلاں سے دوستی نہ لگاتا، اس نے تو مجھے تباہ کر دیا۔ اس لیے بڑے سوچ سمجھ کر چلنے کی ضرورت، یہ زندگی بار بار نہیں ملے گی، ایک دفعہ ملے گی۔ تو اس لیے یہ عرض کر رہے، ایک تو یقین بنانے کی محنت، پھر اپنی نمازوں کو اللہ کے ہر موقع کے احکامات کو پہچان، اپنی نمازوں کو اچھا بنانا، نماز پر محنت کرنا، پہلے سے نماز پہلی صف میں پہنچنے کی کوشش، سنتوں کا اہتمام، نماز کا اہتمام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب زخمی کیا گیا تو شروع میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ شہید ہو گئے یا صرف بے ہوش ہیں۔ تو ایک صحابی حضرت جابر نے کہا کہ ان کے کان میں کہو کہ
نماز کا وقت ہے. ان کو دنیا میں نماز سے زیادہ گھبراہٹ میں ڈالنے والی اور کوئی چیز تھی ہی نہیں. سب سے زیادہ گھبراہٹ میں ڈالنے والی چیز کہ نماز میں دیر نہ ہو جائے. چنانچہ انہوں نے کہا الصلاۃ یا امیر المومنین، امیر المومنین نماز کا وقت ہے. فوراً ہوش میں آ گئے. وہ کہا ہاں ہاں دین میں کوئی حصہ نہیں اس کا جو نماز نہ پڑھے، مجھے نماز پڑھا دو، تیمم کرا کے نماز پڑھا دو. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، نمازوں پر ہماری محنت ہو، نماز سے تعلق ہو. روٹی، کپڑا، مکان، صحت، عزت، اولاد، کامیاب، سب کچھ اللہ نماز سے دیتے ہیں. نماز کے ذریعے ہم اللہ سے لینے والے بن جائیں اور پھر اپنی زندگی کی ہر چیز کو ہم پوچھ کر، علماء کرام سے پوچھ کر، ہم سارے مسائل کو پوچھ مستورات سے متعلقہ مسائل بھی ان کو پوچھ کے بتانا، اور خود بھی اپنی ساری چیزوں کو پوچھ کر کمانے میں، کھانے میں، زندگی کے سارے پورا تولو جی. اور کوئی چیز لے کر واپس آئے، اس کی چیز واپس کر لو گے، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. فضائل سنائے تجارت کے، کھیتی باڑی کے، تو اس لیے اللہ اس کے متعلق احکامات کو سیکھنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے بازار میں، ان کیا کہتے تھے پہلے احکامات سیکھ کر آؤ تجارت کے. تو اس لیے ساری زندگی کے جتنے بھی احکام، ساری چیزیں سیکھنا، صرف عبادات نہیں، ہمارے جو شعبہ ہے اس شعبے سے متعلقہ چیزیں بھی سیکھنا. اور پھر اسی طرح اپنے اخلاق پر بھی محنت کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا. سب کچھ کر کے بھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا. چھوٹا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی ہستی تھی. ساری دنیا کے انسان ایک مومن کے برابر نہیں ہو سکتے، اور ساری دنیا کے مسلمان ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، اور سارے صحابہ ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اور آگے نہیں کہنا، آگے انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ فرماتے تھے میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتے ہیں، میں ایسے کھانا کھاتا ہوں جیسے غلام کھانا کھاتے ہیں. میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی. میں تو غریب گھرانے کا آدمی ہوں. جب آپ تشریف لاتے تو مجلس جہاں ختم ہوتی وہیں بیٹھ جاتے، آگے نہیں آتے تھے. اور جب آپ جمعہ کے لیے یا کسی کام کے لیے آگے آتے تھے تو کوئی صحابی اٹھ کر کھڑا نہیں ہو سکتا، منع فرمایا تھا. یہ عجمیوں کی طرح میرے ایسے عزت نہ کیا کرو جیسے عجمی لوگ کرتے. جب آپ سے کوئی مسافہ کرتا تھا وہی پہلے ہاتھ چھوڑے تو چھوڑے. سخت سردیوں میں پانی لے کر آتے تھے لوگ کہ آپ ہاتھ ڈال دیجیے برکت آ جائے گی. آتی بھی تھی تو آپ اسی میں یہ نہیں کہتے تھے ٹھنڈا پانی. باتوں کو برداشت. ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ چل رہے ہوں اور پیچھے دو آدمی ایک ادھر سے بات کر رہے ہیں جیسے بڑے لوگوں کی عادت ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا تھا. اپنے ساتھیوں کو آگے کرتے کیسے حقوق ادا ہر ایک کو نہیں. جتنے بھی باتیں انہوں نے کی آپ نے ہمیشہ ان کی باتوں کو برداشت کیا، جواب نہیں دیتے. 13 سال مکے والوں کی باتوں کو برداشت کیا. پھر مدینہ منورہ میں جا کر وہاں منافقوں کی ایسی سخت باتیں جو آدمی زبان پر بھی نہیں لا وہ برداشت کی. آپ صبر کیجئے. ہمیں پتہ ہے آپ کا دل کتنا تنگ ہوتا ہے. سب تسبیح کریں اللہ آپ کے وہ غم کو ختم کر دیں جی. اس لیے اور پھر اس کے بعد تو اچھے تواضع، عاجزی یہ اللہ کو پسند ہے. تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا فی الارض ولا فسادا. آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو دنیا میں بڑا بننا نہیں چاہتے. اور پھر تو اس لیے محنت کرنا اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، تواضع، عاجزی یہ اللہ کو پسند ہے. پھر اسی طرح میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنا. کسی کا حق اپنے اوپر نہیں رکھنا. قیامت کے دن کا معاملہ بڑا سخت. چند پیسوں کے بدلے میں کئی 100 نمازیں دینی پڑیں. اور نیت کا ٹھیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نیت ہر عمل کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اور پھر درمیان آخر میں اپنی نیت کو غلط قرار دے کر اس پر استغفار کرنا، توبہ کرنا، نیک عمل کر کے رونا یہ اللہ کو پسند ہے. پھر اس کے بعد میرے محترم بھائیوں اور دوستوں مسلمان کی جان اور مال تو اللہ کے دین کے لیے. مسلمان کی جان مال اللہ کے دین کے لیے. اللہ کے دین کو لے کر ساری دنیا کے انسانوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت خالد رضی اللہ عنہ ان کی تمنا تھی، ان کے
فوت ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خالد کے دل کی ایک ہی چاہت تھی کہ دین زندہ ہو جائے، اور کوئی چاہت نہیں تھی، اور کوئی چاہت. وہ کہتے تھے میں پورا قرآن بھی نہیں پڑھ سکا، مجھے جہاد میں زیادہ مشغول رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اس کام میں، میرے اسلام لانے کے بعد کسی کو میرے برابر نہیں کرتے تھے، اور میں اس کام میں لگنے کی وجہ سے پورا نہیں پڑھ سکا. لیکن میری ایک تمنا ہے، فرماتے تھے اگر 2 راتیں مجھے پیش کی جائیں، سخت سردی ہو، بارش ہو، اور اس بارش کے اندر دشمن کے ساتھ، بڑے سخت دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو، اور اس میں شہید ہو جاؤں، وہ رات مجھے اس رات سے پسند ہے جس میں ایک جوان لڑکی سے شادی ہو، اور اس میں بچے کی بھی امید ہو، اور بہترین دنیا کی ہر نعمت وہاں میسر ہو. اس رات سے مجھے وہ رات پسند ہے. اس لیے ان کی شہادت پر، ان کے فوت ہونے پر آخری وقت میں انہوں نے بد دعا کی بزدلوں کو کہ اللہ کرے بزدلوں کو کبھی نیند نہ آئے. جو اللہ کے راستے میں جانے سے کہا کس لیے ڈرتے ہو؟ کہ میں نے ساری زندگی میدان جنگ میں گزاری، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر تلواروں کے زخم نہ ہو، لیکن اپنے بستر پر مر رہا ہوں. کس لیے ڈرتے ہو اللہ کے راستے میں جانے سے؟ تو اس لیے ان کی قبر پر بھی وہ لکھے ہوئے ہیں وہ الفاظ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ خالد کے دل کی ایک ہی تمنا تھی کہ دین اور دین والے زندہ ہو جائیں. ایک ہی تمنا تھی اور کچھ بھی نہیں. اپنا سب کچھ انہوں نے وقف کر دیا. تو اس لیے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے جذبات. حضرت اکرمہ یہ اکٹھے لڑا، حضرت خالد بن ولید اور یہ اکٹھے حضور سے جنگیں کرتے تھے، حدیبیہ میں بھی، احد میں، یہ سارے موقعوں پہ. تو وہ حضرت اکرمہ وہ جب مسلمان ہوئے فتح مکہ کے بعد، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم جتنی جان اور جتنا مال اللہ کے دین کے مٹانے کے لیے لگایا تھا، اب اس سے دگنا اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے لگاؤں گا. اتنی جان اور اتنا مال اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے لگاؤں گا. اور پھر لگا کے بھی دکھایا. تو میرے محترم بھائیوں اور دوست، جہاں کوئی نہیں جاتا تھا تشکیل میں تو حضرت اکرمہ فرماتے تھے مجھے بھیج، یا کوئی نہیں کہتے سب سے سخت جگہ ہو وہاں مجھے بھیجا کرو. یہ جان بہت دفعہ لات اور عزا پر قربان ہوئی ہے، اب اللہ اور اس کے رسول پر قربان کرنے میں مزہ آئے گا. 100 زخم سامنے کے جسم پر. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ قربانی دینے سے اللہ دروازے کھولتے ہیں. اللہ کے لیے قربانی دینا، ہر موقع پر اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلنا. یہ نہیں کہ ایک دفعہ 4 مہینے لگا لیے بس، اب 4 مہینے لگانا یہ بھی قربانی ہے. اپنے کاروبار کو، ساری چیزوں کو چھوڑ کر کیا. یعنی ایک ہے میرا گھر اور اس کے تقاضوں کو دیکھنا، اور ایک ہے پوری امت کا کیا مسئلہ، پوری امت کا معاملہ، اللہ کی مددیں اور نصرتیں. وہ امت آج پریشان حال ہے جس کے لیے حضور رویا کرتے تھے. حدیثوں میں آتے ہیں ایک چور کے ہاتھ کاٹے گئے، چور کی چوری ثابت ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. آپ کے حکم سے کاٹے گئے، لیکن جب ہاتھ کاٹ رہے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ ایسے ہو گیا، روایتوں میں آتا ہے جیسے اس پر مٹی چھڑکتی ہو، مٹی چھڑک، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اتنا رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرے ایک امتی کے ہاتھ تم ساروں کے درمیان کاٹے جائیں، تم اس سے وہی توبہ کروا دیتے، تم اسے میرے پاس کیوں؟ کہ آپ نے تو حکم دیا ہے کہ وہ تو امیر پر اللہ کا حکم نافذ کرنا ضروری ہے، تم اس کو میرے پاس نہ لاتے، اس کو توبہ کروا دیتے. میرے پاس جب مسئلہ پہنچ گیا ہے تو پھر تو ہاتھ کٹوانا ہی پڑے گا. اس لیے میرے امتی کا ہاتھ، جو چور پر اتنا روتے تھے تو اپنی امت کا کتنا غم ان کو ہو. امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں ابھی تک امت کے اعمال پیش. جس امت کا یہ حال آج ساری دنیا میں مسلمانوں کا جو حال ہے، اس امت کے لیے کتنا روئے تھے، کتنا روئے تھے. عرفات کے میدان میں روتے 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 5 گھنٹے لمبی دعا میدان عرفات میں آپ نے مانگی ہے. وہ کوئی اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں، ساری امت، اے اللہ میری امت کو معاف کر، اے اللہ میری امت. پہلے تو نبی آتے تھے، شیطان امتوں کو بہکاتا تھا تو آپ اور نبی بھیجتے تھے. میرے بعد کوئی نبی آنا نہیں، میری امت کو شیطان بہکا نہ سکے. اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، فرما دے، فرما دے. پھر مزدلفہ کے میدان میں بھی جا کر صبح کے وقت میں آپ مسکرا رہے تھے. مزدلفہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. آپ تو مسکرائے نہیں کرتے وضو کرتے ہوئے، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں عرفات میں دعا مانگتا رہا.
آخر وقت میں غروب کے وقت میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپ کی دعا کی وجہ سے ہم نے آپ کی ساری امت کو بخش دیا سوائے ظالموں کے. ظالموں کو نہیں چھوڑیں گے, بدلہ دلوائیں گے مظلوم کا, اور باقی ساروں کو ہم نے معاف کر دیا آپ کی دعاؤں کی وجہ سے. پھر میں روتا رہا ساری مزدلفے کی رات. میں اے اللہ ظالم سے بدلہ دلوانے کی بجائے آپ میری امت کے مظلوموں کو اپنے پاس سے بدلہ دے دیں. آپ کے پاس بڑے خزانے ہیں, میری امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دے. اے اللہ میری امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دے. کہ ابھی اللہ جل شانہ نے وحی نازل فرمائی کہ آپ کی امت کے ظالموں کو بھی ہم نے معاف کر دی. کہ اس کو دیکھ کر شیطان اپنے اوپر مٹی ڈال رہا تھا, رو رہا تھا, تو وہ اس کی وجہ سے میں مسکرا رہا تھا. جو اپنی امت کے لیے اتنا روئے تھے اور جنہوں نے اپنی امت کے لیے تکلیفیں برداشت کی تھیں, غم برداشت کیے تھے, آج امت کا یہ حال ہے. تو اگر ہمیں امت کا غم نہیں ہوگا تو ہم قیامت میں کیسے ان کے سامنے حاضر ہوں گے؟ امت کی فکر کرنا, وہ جب ہم قربانیاں دیں گے دین کی خاطر تو اللہ پوری امت کا بیڑا پار کر دیں گے. پوری امت کو اللہ جل شانہ ہماری قربانیوں کی وجہ سے, جب ہماری قربانیاں اللہ کے ہاں اس سطح تک پہنچ جائیں گی جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے, تو اللہ جل شانہ پوری امت کے حق میں فیصلے فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں آج تک جو کچھ اس امت کو ملا ہے ان کی قربانیوں کی برکت سے, صحابہ کرام کی قربانیوں کی برکت سے. اس لیے اب ہم جب محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو جس زمانے میں بھی حضور کے طریقے پر کیا جائے گا, اللہ وہی نتیجہ ظاہر فرمائیں گے جو حضور کی محنت پر نتیجہ ظاہر فرمایا تھا. اذا جاء نصر اللہ والفتح, اللہ کی مدد آ گئی, مکہ فتح ہو گیا, لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اب آپ کا کام پورا ہو گیا ہے, استغفار کیجئے, تسبیح پڑھیے, استغفار کیجئے, آخری وقت آ گیا ہے, کام پورا ہو گیا ہے. تو بیچ میں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی مدد سے ہوا ہے. اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہوتا, کوئی کام بھی نہیں ہوتا. نبی کو بھی فرمایا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اگر ہم چاہیں تو یہ جو وحی ہم نے آپ پر بھیجی ہے ہم اس کو پھر سلب کر سکتے ہیں, واپس کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کی رحمت ہے, ہم واپس نہیں کرتے. اللہ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے. اگر ہم چاہتے, نبی کا علم بھی اس کے اپنے اختیار میں نہیں, تو کسی اور کا علم کوئی اور کیا چیز ہے, دنیا کے انسانوں کی کیا حیثیت ہے. جب نبی کو فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو یہ ساری بھیجی ہوئی وحی کو ہم دوبارہ سلب کر لیں. تم ماؤں کے پیٹ سے نکلے تھے, یہ تو عام امت کو فرمایا, تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. ہم نے تمہیں کان دیے, آنکھیں دی, علم حاصل کرنے کے سارے ذریعے دیے, ہم چاہیں تو اس کو پھر ختم کر دیں. سب کچھ ہمارا اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے تو میرے محترم بھائی اور دوستو, اس اللہ سے تعلق بنانا اور اس کے دین کے لیے مارے مارے پھرنا, اس پر اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیں گے, عزتیں دیں گے. جتنوں کے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے ان سب کے برابر اللہ آپ کو جنت دیں گے. تو ساری دنیا میں کون کون جائے گا انشاءاللہ؟ ساری دنیا میں جائیں گے نہیں انشاءاللہ. اپنے جیب کو دیکھ کر نہیں, اللہ کے خزانوں کو دیکھ کر. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم, آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اللہ کے خزانوں پر اس سے زیادہ یقین نہ ہو جتنا اپنے جیب کے پیسوں پر. اپنے جیب کے پیسوں سے زیادہ اللہ کے خزانوں پر یقین ہو, اللہ سے لیں گے اور ساری دنیا میں جائیں گے. اللہ کو آج بھی وہی ہے جیسے اللہ سے وہ لیتے تھے, تو اس لیے اللہ سے لینا ہے اور ساری دنیا میں جانا ہے. جائیں گے نہیں انشاءاللہ. اور جو ساتھی 4 مہینے سے کم وقت کے لیے آؤ سب اللہ کی طرف